قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے نیک لوگوں کی چال کا بھی تذکرہ فرمایا، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ نیک لوگ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو پھر اتنا نرم چلتے ہیں کہ مخلوق کو بے دردی سے لتاڑتے نہیں ہیں، ان کی چال سے بھی عاجزی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ہمارے سرائیکی علاقے کے خطیب گزرے ہیں مولانا محمد لقمان علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ کے جیل کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ اکثر کیا کرتے تھے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا کا ترجمہ کرتے سرائیکی میں ہولے ہولے، یعنی آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے ہیں، دبک کے پاؤں نہیں رکھتے۔ جیسے کوئی بندہ دوڑ رہا ہو، کسی چیز پر پاؤں زور سے مار رہا ہو، اس انداز سے نہیں، کہ ان کی چال میں بھی عاجزی نظر آتی ہے، ان کی چال میں بھی دوسری مخلوق کی خیر خواہی نظر آتی ہے۔ وہ سینہ چوڑا کر کے متکبرانہ چال نہیں چلتے، عاجزانہ چال چلتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیونٹی نے اعلان کیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، غور کیجئے، چیونٹی کی حیثیت کیا ہے میرے اور آپ کی نگاہ میں؟ ہم اس مسجد میں جھاڑو دیتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی چیونٹیاں روزانہ مار دیتے ہوں گے، گھروں کے اندر کیا ہوتا ہوگا، لیکن ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں کی فکر کی۔ چیونٹی ہے وہ مکلف نہیں ہے، وہ ذوی العقول مخلوق میں سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے اس کو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی خیر خواہی کریں، وہ اللہ کے کسی حکم کی پابندی نہیں ہے۔ تکوینی امور الگ ہیں، تشریعی امور میں سے کسی کی پابند نہیں ہے، لیکن ایک چیونٹی ہو کر کے دوسری چیونٹیوں کی صرف دنیا کی خیر خواہی کرتی ہے کہ تمہارے جسم بچ جائیں۔ ایمان کی فکر نہیں ہو رہی، اسلام کی فکر نہیں ہو رہی، کلمہ قرآن کی فکر نہیں ہو رہی، صرف ان کی جان کی فکر کرتی ہے۔ اللہ نے اس چیونٹی کی بات کو اور اس کے تذکرے کو اپنی کلام لا زوال کا حصہ بنا دی۔ اللہ کو اتنا مخلوق پسند ہے کہ جو دوسری مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک چیونٹی، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس نے جو دوسرے کی خیر خواہی سوچی ہے تو وہ صرف جسم و جان کی خیر خواہی تھی کہ شاید تم لتاڑی جاؤ، شاید تم نیچے ماری جاؤ، اس لیے تم بچ جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ اس نے خیر خواہی کا اعلان کیا، خیر خواہی کا نعرہ لگایا، خیر خواہی کی بات کہی۔ اللہ کو اتنا پسند آئی کہ اللہ نے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما کے اس کو ابد الاباد کے لیے حیات جاوداں دے دی۔ اب یہ قرآن جنت میں بھی پڑھا جائے گا تو اس چیونٹی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا الو سیدھا ہو، میرا مقصد پورا ہو، بھائی کی دیوار بھی گرتی ہے تو گر جائے، ہمسائے کا کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، اپنے قرب و جوار والے کا، ساتھ کام کرنے والے کا، اٹھنے بیٹھنے والے کا، کسی کا کچھ ہوتا ہے، ہمیں کیا، ہم نے اپنا مقصد دیکھنا ہے۔ بھئی اپنا مقصد دیکھنا یہ تو چیونٹی بھی نہیں کر رہی، یہ انسان کرے، یہ تو انسانیت کی شان کے ہی خلاف ہے۔ انسان ہے ہی انس سے، اور انس کا مطلب ہی دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لو لشکر کو دیکھ کر کے اس چیونٹی نے اعلان کیا۔ یہاں یہ چیونٹی ہے جو دوسرے کی جان کی فکر کر رہی ہے، اور اگلی آیات میں جو کل پرسوں کے درس میں آئے گا، وہاں ہد ہد پرندے نے ملکہ سبا اور قوم سبا کے ایمان کی فکر کی ہے، اس نے ان کے ایمان کی فکر کی۔ اللہ نے پرندے کا تذکرہ قرآن کا حصہ بنا دیا، اس نے دوسروں کی جان کی فکر کی، اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مخلوق اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن مشن دیکھیے، کام دیکھیے۔ اس لیے اللہ کے ہاں انسان کی سوچ اور اعمال کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ بولی کون سی بولتے ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کی قد و کاٹ کیسی ہے، آپ خاندان کون سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا عہدہ منصب کیا ہے، آپ کی مالی حیثیت کیا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے ہاں کردار دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں نظریات